ایک دیہاتی آدمی نے دعا مانگی، کیا الفاظ تھے اور کیا خوبصورت جملے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے، وہ اپنی نماز میں دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یسیغہ الواصفون ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر یعلم مثاقیل الجبال ومکائیل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار وما تواري من سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ۔ ان الفاظ کا ترجمہ آپ سنیں، اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اور کسی کا خیال و گمان اس تک پہنچ نہیں سکتا، اور نہ اوصاف بیان کرنے والے کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں، اور نہ حوادث زمانہ اس پر نظر انداز ہو سکتے ہیں، اور نہ اسے گردش زمانہ سے کوئی اندیشہ ہے۔ جو پہاڑوں کے وزن، سمندروں کے پیمانے، بارشوں کے قطروں کی تعداد، درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جس پر رات کی تاریکی چھا جاتی ہے اور جس پر دن کی روشنی پڑتی ہے، اور نہ اس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا سکتا ہے، اور نہ ایک زمین دوسری زمین کو چھپا سکتی ہے، اور نہ سمندر ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے جو اس کی تہ میں ہیں، اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے جو اس کی سخت چٹانوں میں ہیں۔ تو میری عمر کے آخری حصے کو بہترین بنا دے اور میرے آخری عمل کو سب سے بہترین عمل بنا دے، اور میرا بہترین دن وہ بنا دے جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ذمے لگایا تھا کہ جب یہ دیہاتی نماز سے فارغ ہو جائے تو اس کو میرے پاس لے آنا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کان سے کچھ سونا ہدیہ آیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا اس کو بطور ہدیہ دے دیا، اور پھر اس سے پوچھا، تم کون سے قبیلے سے ہو؟ اس نے بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم جانتے ہو میں نے یہ سونا تمہیں کیوں دیا ہے؟ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، ہماری رشتہ داری کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن میں نے تمہیں سونا اس وجہ سے دیا ہے کہ تم نے بہت عمدہ طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ وہ اعرابی دعا مانگنے والے نبی کے ہاتھ سے سونے کے مستحق بن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا قیمتی الفاظ ہیں۔ ایک ایک لفظ سونے سے بھی اگر لکھا جائے تو کم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ الفاظ، ان الفاظوں سے دعا نصیب فرمائے۔